جناب، یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ یہ لکھنؤ ضلع میں ایک بہت ہی نامور قصبہ ہے کاکوری، جہاں ایک بہت پرانی عمارت ہے جس کو تہذیبی طور کے اوپر اور احتیاطاً طوطا مینا کی قبر بتایا جاتا ہے۔ اب یہ طوطا مینا کی قبر کیوں کہا جاتا ہے اور کس لیے کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ادب اور تہذیب کی بات ہے جس کی وجہ سے وہ طوطا مینا کی قبر کہی جاتی ہے۔ پتہ تھا بچپن میں کہ یہ طوطا مینا کی قبر ہے۔ اب طوطا مینا کی قبر سے کسی بھی مہذب آدمی کا ایک دھیان یہ نہیں جاتا تھا کہ یہ کون ہے۔ بعد میں جب کتابیں پڑھی گئیں تو یہ معلوم ہوا کہ صاحب وہ طوطا مینا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ناسمجھ اور دوسرے لوگوں کو یہ نہ پتہ ہو کہ خواجہ سرا کون ہوتا ہے، اس کی اصلیت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال ایک سماج کا ایک حصہ تھے۔ لوگوں نے 1912 میں اس پورے دونوں مقبروں کو ریسٹور کیا اور دیواریں کھڑی کر کے وہ کھمبے جو گرنے کے لائق تھے اور جس سے کہ خطرہ تھا اس کو پریزرو کیا، اور یہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا جس میں بچوں کو قرآن شریف پڑھایا جاتا تھا، اردو پڑھائی جاتی تھی، اور ساتھ میں پھر بعد میں ہندی اور انگریزی بھی پڑھائی جانے لگی۔ اور بڑے نامی گرامی لوگ اس مدرسے کے فارغ پڑھے ہوئے تھے، جن میں ایک نام یونس سلیم صاحب کا، جو بہار کے گورنر ہو کر کے اور سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر رہے۔ ایک نام حیدرآباد اسٹیٹ کے جو نظام ٹرسٹ کے فائنانس سیکریٹری جناب محمد علی عباسی صاحب۔ ایک اور کموڈور آصف علوی صاحب تھے جو مائیگریٹ کر گئے تھے آزادی کے بعد، انہوں نے بھی یہیں پڑھا۔ اور اس طریقے کی شخصیتوں کے ساتھ بہت سے نام ایسے ہیں کہ جو اس مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ ان دونوں مقبروں میں جو جھنجری روضے کا بڑا مقبرہ ہے جس میں یعقوب سلطان دفن ہیں، ان کی قبر کے سرہانے ایک قطعہ تاریخ فارسی میں لگی ہوئی ہے جو آپ کے نیشنل آرکائیوز ناگپور میں کیٹلاگ میں لگی ہوئی ہے، وہ جا چکی ہے یہاں سے، اور جو بھی تاریخیں اس عمارت کی ہیں وہ سب وہاں پریزرو ہیں، کیٹلاگ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو میں اس کو مطلب تو ابھی نہیں پڑھوں گا، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جھنجری روضہ مہامنگا کے داماد یعقوب سلطان کا مقبرہ ہے۔ یعقوب سلطان کی شادی مہامنگا کی بیٹی سے ہوئی، اور یہ لوگ حضرت قاری نظام الدین شیخ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور اسی عقیدت میں ان کی وصیت تھی کہ جب میں نہ رہوں تو اپنے پیر کے پایتی دفن کیا جاؤں۔ آئین اکبری ایک بہت ہی مشہور تاریخ کی کتاب ہے جس کے پیج نمبر 546 کے اوپر جو عبارت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مزار کے کتبے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمارت 1580 سے 1582 عیسوی میں بنی ہے، جھنجری روضہ جو ہے، اور حضرت قاری نظام الدین شیخ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 7 سال بعد یعقوب سلطان کا انتقال ہوا، تو آپ سن 74 سے 7 تقریباً وہ 7 سال بعد یہ مقبرہ بنا ہے، اور اس مقبرے بننے کے بعد 2 سال لگے ہوں گے مقبرے کو تعمیر ہونے میں۔ تو یہ تو تاریخ کا ہے۔ اور اب اس کا جو اسٹرکچرل ڈیٹیلز ہیں کہ وہ 5-5 فٹ چوڑی دیواریں ہیں، اور کہیں لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا، کہیں لکڑی کا استعمال نہیں کیا گیا۔ جو اس کی خاصیت یہ ہے کہ پورا گنبد جو ہے وہ ڈاٹ کے اوپر بنایا گیا ہے، ایک ایک اینٹ لگا کر کے اس کو پہلے 8 پہل پہ بنایا ہے، پھر 8 پہل کے بعد اس کے اوپر گولان لی گئی ہے، اور طاق اور محراب دے کر کے اس کی عمارت کے وزن کو ڈسٹریبیوٹ بانٹ دیا گیا ہے کہ پورا وزن دیواروں پہ نہ آئے بلکہ ان چھوٹی ڈاٹس کے اوپر آئے۔ اور اپنے وقت میں بہت ہی خوبصورت چونے راکھی کا پلاسٹر سے ایک اس میں کارونگ ہے، وہ ابھی آپ عمارت میں دیکھیں گے کہ طاق اور طاق کی خوبصورتی اور لائننگ کتنی اچھی کٹنگ ہے، وہ آپ دیکھیں گے۔ تو اس میں یعقوب سلطان کی جو قطع تاریخ وہاں لگی ہے اس سے اردو اور فارسی دونوں میں
اردو اور فارسی دونوں میں ایک ہنر ہے قطع تاریخ کہنے کا، کہ جو اشعار کہے جاتے ہیں اسی میں سے تاریخ نکالی جاتی ہے۔ تو یعقوب سلطان کی جو قطع تاریخ لگی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ فلک قدر یعقوب سلطان کے او، بجز تخم نیکی بدنیا نکشت، سوئے عالم قدس کردہ سفر، سرائے جہاں را بکلی بہشت، نبوشید از حوض کوثر شراب، چہ نیکو سیر و بود و نیکو سرشت، چو کردہ ز تاریخ فوتش سوال، خرد گفت گردید اہل بہشت۔ اس خرد گفت گردید اہل بہشت سے 988 ہجری کی تاریخ نکلتی ہے۔ تو 988 ہجری جو تقریباً 1580-81 کا ٹائم عیسوی سن سے نکلتا ہے، یہ یعقوب سلطان کی قطع تاریخ ہے۔ اور کاکوری کی تاریخ میں ایک کتاب ہے جو ابھی مینوسکرپٹ ہے، قلمی ہے، چشمہ فیض، جس کے رائٹر ہیں منشی فیض بخش کاکوروی صاحب، جو بہو بیگم کے دربار میں فیض آباد میں شاہی تاریخ نویس بھی تھے اور مشیر کار بھی تھے، ایڈوائزر بھی تھے۔ انہوں نے جو اپنی تاریخ لکھی ہے اس میں یہ ساری چیزیں درج ہیں۔ اور جو چھوٹا مقبرہ ہے جس میں خواجہ دولت دفن ہیں، ان کا وہ عیسوی سن اس کا 1617 نکلتا ہے، اور 1027 ہجری جو پتھر لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اس میں 1027 ہجری پڑی ہوئی ہے۔ تو خواجہ دولت جو ہیں وہ 39 سال بعد، یعقوب سلطان کے انتقال کے 39 سال بعد جب ان کا انتقال ہوا تو وہ یہاں دفن کیا گیا۔ ان کی جو قطع تاریخ ہے وہ ہم پڑھے دیتے ہیں جو کام آئے گی، کہ قضارہ خواجہ دولت آ شہ خانہ، کہ بود در زماں فرد یگانہ، شداں قطب جہاں از ملک فانی، بسوئے عالم باقی روانہ، ز سال فوت او ہر کس کے پرسد، بگو رفت از جہان قطب زمانہ۔ اس بگو رفت از جہان قطب زمانہ جو مصرع ہے، اس سے 1027 ہجری کی تاریخ نکلتی ہے۔ یہ پورا ایک فن ہے جو ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافت، زغ، یہ اردو کے الفاظ کو اس طریقے سے باندھا گیا، ان میں 1 سے 10 تک، اور پھر 10، 20، 30، 40 سے لے کر کے آگے تک لفظ کے ویلیو لکھی گئی ہے۔ تو جو لفظ اس میں آئے ہیں ان سے ویلیو نکال کر کے یہ 1027 ہجری، یہ اردو ادب کا ایک بہت زبردست فن ہے، فارسی اور اردو کا، جس سے عمارتوں کی تاریخ کہی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ جو کتابیں لکھی جاتی تھیں ان کی لکھنے اور رسم اجرا اور تمام چیزوں کی تاریخ بھی کہی جاتی تھی۔ تو یہ ہم نے مختصر آپ کو جھنجھری روضے کے بارے میں بتایا ہے، اور میرے خیال میں یہ ضرور ہے کہ اس جھنجھری روضے کو چونکہ ہم لوگوں کے ذمے اور ذمہ داری میں ہے، اس لیے کہ یہ پورا قبرستان ہم لوگوں کے جد امجد قاری نظام الدین شیخ بھیکا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو اس کا حق اور اس کی ذمہ داریاں سب ہم لوگوں کے پاس ہیں، جو ہم لوگ اس کی مینٹین کرتے ہیں۔ اور اب آگے اور کوششیں ہوں گی کہ اس کو اور جناب، میرا نام انور حبیب علوی ہے، اور میں اپنے دادا اور اپنے نانا دونوں کے رشتوں سے کاکوری کا ہی باشندہ ہوں، اور آبائی طور کے اوپر اسی غریب خانے میں قیام کرتا ہوں۔ میں تو یوں کہوں گا کہ اودھ میں مغل دور کی سب سے پرانی عمارت جھنجھری روضہ ہی ہے، گو کہ اتر پردیش آرکائیوز کی جو پبلیکیشنز ہیں ان میں نادان محل کے مقبرے کو انہوں نے مغل دور کی سب سے پرانی عمارت بتائی ہے، لیکن وہ درست نہیں ہے، کیونکہ نادان محل کے مقبرے سے بہت پہلے کی تعمیر جھنجھری روضہ ہے۔ اب یہ جھنجھری روضہ یہاں کیسے تعمیر ہوا اور اس کی بنیاد کیا تھی، اس کے پیچھے ہم لوگوں کے جو علوی حضرات کاکوری کے ہیں ان کے جد امجد
قاری امیر سیف الدین صاحب ایران سے ہجرت کر کے ملتان آئے، ملتان سے ہجرت کر کے پنجاب آئے، پنجاب سے پھر ہجرت کر کے وہ اودھ کے اس خطے میں آ کر کے کاکوری میں آباد ہوئے، اور آباد ہونے کے بعد پھر جب وہ یہاں دین کا علم پھیلانے لگے، حدیث کا علم پھیلایا انہوں نے، تو ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاری امیر نظام الدین رکھا گیا، اور اس کے بعد چونکہ وہ قاری کا لقب ان کا خاندانی تھا تو وہ قاری لقب جوڑا گیا، اور مخدوم قاری نظام الدین شیخ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ بھیکا دانشمند بھی اکبر کے فرمان میں لکھا گیا ہے، اور سکھ قوم کے جو سب سے مقدس کتاب ہے گرو نانک دیو جی نے جس کو اکٹھا کیا، گرو گرنتھ صاحب، اس میں جن 36 گروؤں باباؤں کا تذکرہ ہے ان میں ایک نام بھگت بھیکن جی کا بھی ہے، جس کو یقینی طور کے اوپر سکھ لوگ یہ جانتے ہیں، سکھ حضرات، کہ وہ یہی بھگت بھیکن جی ہیں جن کا نام قاری نظام الدین شیخ بھیکا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اکبر اپنے گورکھپور اور بنگال کو فتح کرنے کے لیے جب اپنا پورا کارواں لے کر کے موومنٹ نکلا تو ملیح آباد کے پاس انہوں نے کیمپ کیا اکبر نے، اور اکبر اعظم مخدوم صاحب سے قاری نظام الدین شیخ بھیکا رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے بھی آئے، اور وہ جو ملاقات تھی اسی کے ساتھ ان کے دربار کے جو سردار حضرات تھے، جن میں ایک نام یعقوب سلطان کا ہے، یعقوب خاں، دولت خاں اور شمس الدین خاں کوکا، یہ سارے نام بہت سے ہیں جو آپ کی بزرگی اور آپ کی فقیری کو دیکھ کر کے اتنا زیادہ مروب ہوئے کہ آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور مرید ہوئے، اور اس کے بعد یعقوب سلطان جو اکبر کے دربار کے ایک سردار تھے، انہوں نے یہ وصیت چھوڑی کہ جب میری آنکھیں بند ہوں اور میں مر جاؤں تو مجھ کو اپنے پیر کے پایتی دفن کیا جائے۔ تو یعقوب سلطان کا رشتہ یہ تھا کہ وہ اکبر کی دائی تھیں ماہا منگا کے داماد تھے، اور اکبر کے پیریڈ میں دوسری کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ جائیداد میں باقاعدہ دوسری کے بھائی کو حصہ دیا جاتا تھا، جیسا کہ ہمیں نے اپنی دوسری کتابوں میں تاریخ پڑھا ہے، اس کے روح سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اور اکبر مہامنگا کو جی جی کہتے تھے، تو جو جی جی کا داماد ہوا وہ ظاہر اکبر کا بھی رشتہ اس کا مضبوط تھا۔ تو جو بڑا مقبرہ جھنجری روضے کا ہے اس میں یعقوب سلطان ہیں، ان کی اہلیہ ہیں مہامنگا کی بیٹی، اور ان کے خاندان کا ایک فرد اور جس کا نام تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن وہ تینوں اوریجنلی وہ قبریں موجود ہیں وہاں۔ اس کے تقریباً 39 ایئرس 39 سال کے بعد ایک دوسرے مرید جن کا نام دولت خواجہ تھا، اور بعد میں پھر تاریخی کتابوں میں دولت خاں بھی ملتا ہے، ان کا